السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چناب نگر میں قادیانی جماعتی قیادت سے معمولی سا اختلاف کرنے والوں کا حقہ پانی تو بند کیا ہی جاتا ہے، لیکن جو لوگ قادیانیت پر لعنت بھیج کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں انہیں ایسے ظالمانہ طریقے سے نمونہ عبرت بنایا جاتا ہے کہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے، جبکہ مقامی پولیس ایسے جرائم کی مکمل طور پر پردہ پوشی کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال 2011 میں وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ ہے۔ چناب نگر کے علاقے طاہر آباد کے رہائشی 3 لڑکے احمد، ندیم اور حفیظ مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمریں 20 سے 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ جماعت نے انہیں مختلف حیلے بہانوں سے سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن یہ تینوں نوجوان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ان کی کوششیں رائگاں جا رہی ہیں تو پھر ایک روز نائب صدر دفتری عمومی ڈی ایس پی راؤ حمید اللہ قریشی کے بھائی سابق پولیس انسپیکٹر بشیر بلہ نے ان تینوں کو اپنے ڈیرے پر بھلایا اور آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب ان تینوں نے قادیانیت کی طرف واپس لوٹنے سے واضح انکار کر دیا تو ان پر پٹرول چھڑک کر تینوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان تینوں نوجوانوں کے ورثاء اپنے بچوں کے اس ظالمانہ قتل سے بخوبی واقف تھے، لیکن انہوں نے قادیانی ہونے کی وجہ سے جماعت احمدیہ سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے یا کسی خوف کے سبب قاتلوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ چند روز بعد اس واقعے کو حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی گئی۔ مقتولین کے ورثاء کی خاموشی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں باغی نوجوانوں کو زندہ لے جانے کا فیصلہ کہیں اور کیا گیا تھا، یعنی ان کو مارنے کا فیصلہ کہیں اور زندہ لے کر وہاں پہنچانے کا فیصلہ کہیں اور کیا گیا تھا۔ بشیر بلہ نے تو صرف اس فیصلے پر عمل برآمد کیا تھا۔ چناب نگر میں یہ معمول کی بات ہے کہ اگر کسی باغی کو ٹھکانے لگایا جائے تو اولاً تو اس کے ورثاء کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے، اور اگر معاملہ زیادہ بگڑ جائے یا میڈیا پر آ جائے تو پھر پہلے ورثاء کی طرف سے مقدمہ درج کرایا جاتا ہے اور پھر چند روز بعد انہیں کچھ رقم بطور دیت ادا کر کے صلح کر لی جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ چناب نگر میں رہنے والے سب لوگ یہ کام اپنی خوشی سے نہیں کرتے، بلکہ کئی مجبوریوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں اور وہ بہت سے کام اپنی مرضی کے برخلاف اور جماعت کی مرضی کے مطابق کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جماعتی قیادت نے اپنی امت پر بے شمار چندے عہد کر رکھے ہیں۔ جب میں جامعہ احمدیہ میں زیر تعلیم تھا اس وقت ہر قادیانی سے 25 مختلف مدات میں چندہ لیا جاتا تھا۔ اب تو سنا ہے کہ جب سے مرزا مسرور نے خلافت سنبھالی ہے چندے کی کچھ مزید مدات بڑھا دی گئی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ چناب نگر میں رہائش اختیار کرتے ہیں انہیں وہاں زمین جائیداد کے مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ چناب نگر کا تمام رقبہ 99 سالہ لیز پر جماعت احمدیہ کے نام ہے۔ جو قادیانی وہاں اپنا گھر بنانا چاہے اس سے ایک فارم بھروا کر جماعت اسے سادہ کاغذ کی ایک چٹ پر پلاٹ کا الاٹی نمبر لکھ کر تھما دیتی ہے۔ اس موقع پر خریدار سے یہ تحریری ضمانت لی جاتی ہے کہ وہ یہ زمین کسی غیر قادیانی کو کسی بھی صورت فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی قادیانی کو بھی فروخت کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جماعت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔
چونکہ چناب نگر میں کسی کے پاس بھی جائیداد کے مالکانہ حقوق نہیں ہے، اس لیے بغاوت کرنے والوں کے گھر اور جائیداد پر جماعت کا قبضہ عام معمول ہے۔ پھر بغاوت کرنے والوں کو جذباتی طور پر بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی باغی کے بچے چھوٹے ہوں تو جماعت وہ بچے چھین لیتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں خود بھی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں سابقہ بیوی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اب جماعت کی طرف سے مجھے ان سے ملنے کی قطعاً کبھی بھی اجازت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی شیخ زبیر انور ہیں، جنہوں نے 2002 میں اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی 2-2.5 سال کی تھی۔ وہ بچی ان سے چھین لی گئی۔ وہ گزشتہ 12 سال سے اپنی بیٹی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب بھی اس سلسلے میں چنیوٹ کی ایک مقامی عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے۔ محمد نذیر جو یہ تحریر لکھنے والے ہیں، انہوں نے مزید بتایا کہ شیخ زبیر انور کا بھی عجیب قصہ ہے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کیا خوبصورت اسباب پیدا کیے۔ ایک ملاقات میں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، بعد ازاں چناب نگر منتقل ہو گئے۔ وہ پیدائشی قادیانی تھے اور 38 برس تک قادیانیت سے وابستہ رہے۔ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ شیخ زبیر کا کسی گھریلو مسئلے پر بیوی سے جھگڑا ہوا۔ دفتر عمومی کی طرف سے انہیں اس جھگڑے میں ثالثی کا پیغام دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر دفتر آنے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کا گھریلو مسئلہ ہے، جماعت اس میں مداخلت نہ کرے۔ جماعت ان کے اس حرف انکار پر اس قدر تلملائی کہ چند روز بعد کچھ لڑکے زبردستی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں اٹھا کر دفتر عمومی لے آئے۔ اس وقت دفتر عمومی کے انچارج میجر راؤ شہید سعدی اور نائب صدر ڈی ایس پی راؤ حمید اللہ قریشی ہوا کرتے تھے۔ دفتر عمومی میں شیخ زبیر پر شدید تشدد ہوا اور انہیں وہاں چند روز تک محبوس بھی رکھا گیا۔ اس دوران ان کے گھر پر قبضہ ہوا۔ اس سلسلے میں ان کی قادیانی بیوی نے جماعت کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر ایک روز انہیں شام کے وقت وہاں سے نکال کر ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور چنیوٹ کے ایک چوک میں یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ دوبارہ چناب نگر کا رخ نہ کرنا۔ شیخ زبیر کے پاس اس وقت صرف تن کے کپڑے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ رات کہاں گزارے۔ اسی اثنا میں پاس سے گزرنے والے کسی مقامی آدمی نے انہیں قریب ہی واقع مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ تعالی کے مدرسے کی راہ دکھائی۔ وہ وہاں پہنچ گئے۔ اتفاقاً مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ تعالی ان دنوں چنیوٹ میں ہی قیام پذیر تھے اور اس وقت مدرسے میں موجود تھے۔ شیخ زبیر کی بپتا سننے کے بعد انہوں نے اپنے مدرسے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ شیخ زبیر قریباً 1.5 ماہ ان کے مدرسے میں مقیم رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران وہ جس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ یہ تھی کہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ تعالی نے ایک بھی دن ان سے نفرت کا اظہار کیا، نہ ہی انہیں قادیانیت چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، بلکہ وہ جب بھی مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے۔ چونکہ شیخ زبیر پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے وہ خود گاہے بگاہے مولانا چنوٹی سے قادیانیت اور اسلام کے متعلق سوالات پوچھتے رہتے اور مولانا جواب دیتے جاتے۔ شیخ زبیر کا یہ کہنا ہے کہ مولانا منظور احمد چنوٹی کی صحبت میں گزرنے والے ان چند دنوں نے ہی ان کا کایا پلٹ دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع چناب نگر پہنچی تو جماعت نے انہیں پھر نشانے پر رکھ لیا۔ 2002، 2008 اور 2009 میں ان کے خلاف 3 جھوٹے مقدمے درج کرائے گئے، جن میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی اور وہ مجموعی طور پر 5 سال جیل میں بھی رہے، لیکن ان مظالم کے باوجود ثابت قدم رہے۔ تاہم اب بھی وہ اپنی بیٹی کے حصول کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔
بچے چھیننے کے بعد باغیوں کے خلاف جو دوسرا بڑا حربہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان ہونے والوں کے خلاف جو دوسرا بڑا حربہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی جوان بیٹیاں شادی شدہ ہوں تو باپ کے مسلمان ہونے کی صورت میں بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ کسی باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قادیانی کمیونٹی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کئی تکلیف دہ مسائل بھی بے شمار قادیانیوں کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دوسرے اسی طرح چناب نگر میں جماعت احمدیہ نے ریاست کے اندر ریاست قائم کر رکھی ہے۔ وہاں ان کا اپنا پولیس اور عدلیہ کا متوازی نظام ہے۔ دفتر امور عامہ تھانے اور دفتر عمومی پولیس چوکی کا درجہ رکھتے ہیں، جہاں باقاعدہ ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں۔ ان کا عدالتی نظام ایسے ہی ہے جس طرح ملک بھر میں عدالتی نظام کے 4 درجے ہیں: سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ بالکل اسی طرح چناب نگر میں جماعت احمدیہ کے عدالتی نظام کے بھی 4 درجے ہیں۔ قادیانی وکلاء وہاں پیش ہو کر بحث میں حصہ لیتے ہیں۔ قادیانی ججز چھٹی کے روز وہاں فرائض انجام دیتے ہیں اور آخری اپیل مرزا مسرور کے پاس پیش کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چناب نگر میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قادیانیوں کی ایک قابل ذکر تعداد ایسی ہے جو وہاں سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن ان کی معاشی اور سماجی مجبوریاں آڑے آ رہی ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج حکومت چناب نگر کو اوپن سٹی قرار دیتے ہوئے وہاں کے مکینوں کو جائیداد کے مالکانہ حقوق اور جان و مال کا تحفظ فراہم کرے تو 25% قادیانی ابھی مسلمان ہو جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کی قیادت کی علمی قابلیت کا یہ حال ہے کہ 1999 میں جب میری شادی ہوئی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا نکاح مرزا مسرور پڑھائیں، جو اس وقت ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے بلکہ ناظر اعلیٰ اور امیری مقامی جماعت احمدیہ پاکستان تھے۔ میں نے جب ان کے پاس حاضر ہو کر نکاح پڑھانے کی درخواست کی تو وہ پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے اور پھر بڑی سنجیدگی سے بولے، میری انگلی پکڑو اور مجھے جامعہ احمدیہ میں داخل کراؤ۔ 5 سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد میں آپ کا نکاح پڑھانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ دوستو، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کتنے بیچارے لوگ مجبوراً ان سے ڈرتے ہوئے ابھی تک قادیانیت میں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے نہ حکومت نے ہماری پشت پناہی کرنی اور نہ کسی اور نے۔ حکومت تو ان کا ساتھ دیتی ہے اکثر، اس لیے اس موضوع پر کچھ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے راستہ آسان کر دے جو اس فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو ایسے جکڑا ہوا ہے کہ وہ چاہ کے بھی اس سے نہیں نکل سکتے۔ ان کی جائیداد، مال، سب کچھ انہوں نے اپنے انڈر کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے اگر اس کی بچیاں جوان ہوں، شادی شدہ ہوں، تو یہ خبیث، یہ خناس انہیں طلاقیں دلوا دیتے ہیں، ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ جو لوگ اس فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے، اور اپنے آپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دنیا کے اندر۔
اللہ اس سے مسلمانوں کو بچائے، دوسروں لوگوں کو بچائے، اور جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے اللہ راستے نکالے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ وہ اس فتنے سے نکل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لیں، اور آقائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی دنیا کو بھی بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی بنا لیں۔ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مانگ تو سکتے ہیں نا، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اپنے اوپر اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان اور اس فتنے سے دور رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب مل کر تجھے گواہ بناتے ہیں کہ اللہ ہم اس لعین، جھوٹے، کذاب، بددیانت، کمینے مرزا قادیانی پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ ہم اس سے بری ہیں، اور ہم تیرے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کرنا، اور قیامت کے دن ہمارا حشر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا۔ دوستو کمنٹ کے اندر آمین لازمی لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔